اس طرح جو ہے ماضی کے پلیئرز کو اور یہ ابھی آنے والے پلیئرز کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میڈیا اس کو یاد رکھتا ہے۔ حافظ صاحب یقینی طور پہ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، یہ 1980 تھا، 81 82 آپ نے کہا، لیکن 1980 تھا وہ، اور میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا حافظ صاحب کے جس میں جب میں نے آنکھ کھولی تو اس وقت صرف گھر میں مجھے 5 آدمی نظر آئے، اور چھٹی میری دادی ہوتی تھی۔ تو میری مدر کا ڈیتھ جو ہے وہ میرے خیال میں 1 سال بھر کا بھی 1 سال کا ہوگا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور میرے فادر نے بڑا سیکریفائی کیا، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے پالا، جوان کیا، اور لیکن جو ہڈلز آتے ہیں بیچ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں سب سے چھوٹا گھر میں تھا، اور مجھے ایڈوانٹیج بھی تھی، اور وہ جہاں آپ نے بیٹی کی بات کی وہ بھی بیچ میں ضرور آئی، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو جب فادر میرے، جو کہ ایک ایشو کیا مطلب لوگوں نے پڑھی، جب میں ٹیسٹ کرکٹ میں آیا تو عجیب باتیں بھی کی کہ شاید میرے فادر جو ہے وہ کوئی کروڑ پتی انسان ہے، اور انہوں نے اس ٹائم کے جو تھے مشتاق محمد صاحب، ان کو کچھ انگلینڈ میں ہوتے ہیں وہ، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ میرے فادر ایک جو ہاسپٹل تھا اس میں کمپاؤنڈر تھے میرے والد صاحب، اور اس میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ٹائم آتا ہے جب لوگ مطلب ایسی ایک دم جیسے آپ نے بتایا اچانک ہوا، تو یقینی طور پہ لوگ اس پہ حیران رہتے ہیں اور ان کے سوالات ضرور آتے ہیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب میں نے پرفارمنس کر کے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا کہ میں شاہ فیصل کالونی جو جسے ایک مسافاتی بستی ہے، اور اس میں نے سارا لائف اپنی گزاری، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرے گھر کے جب میں نے آنکھ کھولی تو 3-4 آدمی نظر آئے۔ حالات جو تھے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں تھے جو کہ ہم بہت زیادہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں ہر چیز میں پرابلم آتی ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا اس میں پڑھائی ہو یا اور چیزیں ہوں، تو وہ ہم نے اسٹرگل کیا۔ میرے جو بھائی 2 تھے بڑے، وہ اسکول چلے جاتے تھے، اور میں ظاہر ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں کوئی صرف دادی ہوتی تھی، وہ بھی آنکھوں سے نابینا تھی۔ میرے فادر آفس چلے جاتے تھے، اور مجھے بگڑ جانا چاہیے تھا، اور مجھے خراب ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ میرے پیچھے کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا۔ مجھے باہر جاتا اور مجھے جو ہے ایسا کچھ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے فادر کی تربیت ہم سب کے لیے بڑا، جو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنا سیکریفائی کیا ہے وہ، یعنی کہ انہوں نے شادی نہیں کی اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے پالا جس طرح بھی محنت کر کے، تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس میں کہ میرے فادر کرکٹ کھیلنے نہیں دیتے تھے، اور میرے 2 بڑے بھائی اسکول کرکٹ میں تھے، ایک مقید احمد اور ایک عقیل احمد، دونوں اسکول کرکٹ میں، اور وہ بھی اچھی بھلی کرکٹ کھیلتے تھے۔ چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ جب ظاہر ہے ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا تو ہمیں گھر میں دیکھ بھال کر سکتا تھا۔ میرے بھائی جو بڑے بھائی تھے ان کی شادی جلدی کر دی گئی، اور تاکہ گھر میں کوئی ایسے آئے، میں نے جیسا بتایا کہ دادی میں تھوڑی پرابلم تھی، بھائی کی شادی کی، فیملی آ گئی، پھر اپنے اپنے کاموں میں لگے، بھائی پڑھتے رہے، میں بھی اسکولنگ میں ضرور جاتا تھا، مگر وہی تھا سلسلہ کے چھوٹے ہونے کی، اس سے میں ادھر ادھر زیادہ رہا، اور پھر حالات ڈیفینیٹلی ایسے سازگار نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے کوئی بہت کم جو ہے، اور یہ اس میں کہنے میں کوئی وہ نہیں، سبھی کے ساتھ اس طرح کی سلسلہ ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں عزت دینی تھی، تو میں اس فیلڈ میں آیا، تو ایک کلب تھا، میں اسے کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا، اور
فادر میرے اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. میرے بھائی کے میچ وہ دیکھنے بھی جاتے تھے اور سب تھا, میں چھپ چھپ کے جو ہے وہ جاتا تھا کھیلنے. اور اس میں جیسا آپ نے بتایا, مجھے جیسا کہا بھی آپ نے کہ اس میں مجھے کافی مار بھی پڑی. اور مار میں اگر ایک آدھ جب مجھ سے کوشچن کرتے وہ, تو میں کہتا تھا فادر کو کہ پتہ تھوڑی کہ میں کرکٹ میں ہی کہیں بہت اوپر چلا جاؤں. تو وہ کہتے تھے تجھے روزی نہیں دینی والی ہے, تجھے روزی نہیں دے گی یہ کھیل, کچھ کر. یہ اس طرح کے الفاظ وہ کہتے تھے. ظاہر ہے میری بیٹرمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے کرتے تھے. اور بھائیوں کو چونکہ ظاہر میرے سے پیار بھی بہت کرتے تھے, ورنٹ بھی بہت تھے, ایک اس وجہ سے فکر تو ہوتی ہے. تو میں چھپ کے جاتا تھا. اور وہ چھپنے کا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں اس طرح کہ میں نے جیسے کہا کہ الحمدللہ ان کی شفقت, ان کی ایسی ہم پہ نگرانی تھی کہ ہم کسی برے کام میں نہیں لگے. ورنہ آج کل تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے جاتے. جی بالکل. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر میں رہنا, اور میرے گھر کے باہر ایک گراؤنڈ تھا چھوٹا. تو مجھے کہنا کہ باہر لوگ گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلتے تھے, اور وہ گولیاں کنچے جو ہوتے تھے وہ بھی سب. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے, بس میں آؤں تو میں دیکھوں کہ. لیکن مجھے کرکٹ سے بڑا لگاؤ تھا حافظ صاحب, اور میں باہر کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا تھا. گھر میں تو کوئی نہیں ہوتا, میں باہر کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا تھا. اور ظاہر چھوٹا تھا تب, مجھے شوق تھا فیلڈنگ کا, شروع سے فیلڈنگ کا بڑا شوق تھا. تو میری تھرو بھی جب میں آیا فیلڈ میں, تو میرا اس فیلڈ میں آیا تو مجھے مطلب میرا ایک یہ بھی پارٹ تھا فیلڈنگ کا, بہت بڑا حصہ تھا آپ صاحب, جو مجھے اس جگہ پہ لے کے گیا. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ گلی ڈنڈا کچھ لوگ کھیل رہے تھے, گراؤنڈ تھا بڑا. تو میں نے کسی سے کہا کہ یار ایسا کرنا, جب دور جائے نا گلی تو تم مجھے بولنا, میں پھینکوں گا. تو کیونکہ میں تھرو ویرو کا مجھے بہت شوق تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ دور تھی, ہوا کافی تیز چل. تو ٹائم ایسا ہو گیا تھا کہ میرے فادر بھی گھر پہ آ گئے تھے, تو میں باہر ہی تھا. تو اس نے مجھے دی, میں نے اپنے حساب سے تھرو کی. اور تو آپ کو پتہ ہی ہے ہوا چل رہی, تو وہ جو گلی ہوتی ہے وہ ایسے سوئنگ کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے. اور بیچ میں سے ایک بد نصیب دودھ والا گزر رہا تھا سائیکل پہ, حافظ صاحب. بس وہ گلی گئی ڈائریکشن ٹھیک تھی, لیکن وہ چونکہ ایئر کا جو پریشر پڑا وہ ایسے جو سوئنگ کیا, اس کے آنکھ کے پاس جا کے گلی لگی, اور وہ دھڑ سے گر گیا. اور جو بھی تھا اس میں دودھ سب گر گیا. میں وہاں سے رفو چکر بھاگا, اور بھاگ کے میں میرے گھر میں ایک اسٹور تھا, میں اندر گھس کے اور اس میں بیٹھ. آنن فانن میں لوگ بچوں نے بتا دیا, ظاہر لڑکوں نے بتا دیا کہ وہ اس گھر میں رہتا ہے اور ایسا ایسا. اتفاق والد صاحب نے کہا کیا ہوا. والد صاحب نے مجھے اسٹور میں سے پہلے تو 2-3 دھپ ٹھیک ٹھاک لگائے انہوں نے, پھر مجھے پکڑ کے اس کے حوالے کیا. کیونکہ اس کے یہاں لگی اس کے یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی. شکر ہے آنکھ پہ لگی تھی. پہلے تو ابا نے کیا کیا کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ کمپاؤنڈر سے ساری چیزیں تو ہمارے گھر میں ہی ہوتی تھی, دوائیاں وغیرہ ساری چیز ہوتی تھی. تو ٹنچر وغیرہ انہوں نے پہلے اس کے یہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کیا, اس کے لگائی پٹی شٹی. انہوں نے کہا بھائی تمہارا نقصان جو ہے وہ ہم کر دیں گے. پھر میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے اس کے ہاتھ میں دیا, اس کو لے جاؤ تھانے میں, جہاں چاہے اس کو جو ہے تم کر دو. میں رونا شروع کر دیا. یہ وہ نہیں بولے, میں نے جب منع کیا تو میں نہیں کھیلا. تو خیر وہ بھی شوق رکھتا تھا یا کیا پتہ نہیں اس کے بھی ذہن میں کیا آیا. اس نے کہا نہیں بابا جی ٹھیک ہے, بس میں صحیح ہوں, ایسا ایسا کر کے خیر جان میری چھوٹی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ مجھے اس حد تک تھا کہ مجھے میرے بھائی وغیرہ اچھی اسکول کرکٹ وغیرہ بہت اچھی کھیلتے. میں ایک کلب میں نے جوائن کیا شروع میں, پنجاب کرکٹ کلب, اور وہاں سے میں کرکٹ کھیلتا تھا. پھر اس کے بعد جیسے لیکن مجھے کھلاتے نہیں تھے. اور بس ہمیں شوق یہ ہوتا تھا کہ یار میں اور ایک میرا دوست ہے جمشید ریاض لڑکے, وہ ہم دونوں میں کمپٹیشن تھا. دیکھیں آج کے دور میں کوئی بھی فیلڈنگ کرنا یا وہ صرف کھیلنا چاہتا ہے.
मेरे को शौक था और उसको भी शौक था फील्डिंग बहुत करने का, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि यार कोई बाहर आ जाना, हम फील्डिंग करने जाएंगे। बस एक शौक था जो मेरा ख्याल है आजकल मुझे सच नजर नहीं आता। अब बच्चों में तो मैंने बहुत कम है। वहाँ बहुत कम है। हर आदमी खेलना चाहता है, क्लब क्रिकेट इसी वजह से खत्म हो गया आपके साथ कि हर आदमी आता है कि भाई मुझे बस चांस मिलना चाहिए और कुछ। खैर, तो वो उसको ऐसा हुआ। तो एक मलिक रियाज साहब हमारे जो है वो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने जब देखा हमें, वो भी इन्वॉल्व हुए। माशाल्लाह उनका पिक्चर हाउस था और पैसा भी था। हमने फर्स्ट टाइम उनके डिग्गी में देखे थे इंग्लिश बैट SS, और ये वो फर्स्ट टाइम बड़े खुश। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों को इस क्लब में चांस नहीं मिलता, मैं एक अपना क्लब बनाऊं। तो उन्होंने एक क्लब बनाया। उनके दोस्त भी थे, सरफराज नवाज वगैरह, काफी प्लेयर भी दोस्त थे। तो वो उन्होंने जो है क्लब एक बनाया, हम उससे खेलना शुरू। ये है 78 की बात है, 77 की बात है। उससे पहले मुझे नेशनल टायर कंपनी मैं जॉब करना शुरू कर दी थी। जाहिर है मुझे याद था कि मुझे पता था कि मैं वहां जाने लगे थे। उनकी एक टीम बनाई गई थी। तो हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद के मामू थे दिलावर साहब, उन्होंने मुझे वहां पे, तो हमें मिलते थे मेरे ख्याल है कि 300 कुछ रुपए मिलते थे उस वक्त या, लेकिन क्रिकेट के बेस पे हम गए थे तो क्रिकेट खेलने को मिलते। वहां से मुझे जो है वो बहुत लोग खेले पाक PWD से। तो मुझे ताहिर हसन साहब एक अंपायर होते थे, वो मुझे PWD के अंदर ले गए। PWD के अंदर जब मुझे ले गया, और मैं सीमेंट पे क्रिकेट खेलता था, नॉर्मल था, मतलब ऐसा सच नहीं। तो मुझे फास्ट बॉलिंग करने का शौक था, लेकिन मुझे, मेरा कोच कोई नहीं है जो लोग बात में, मेरा कोई कोच नहीं था कुछ नहीं। आरिफ सिद्दीकी साहब एक स्टेट बैंक में होते थे, वो ऑफिस में करते थे उस जमाने में, तो मोहल्ले में मेरे रहते थे, तो उनसे थोड़ा बहुत पूछ लेता। लेकिन ये सब मेरा नेचुरल था। फास्ट बॉलिंग करता था, दूर से भाग के आता था, मगर ग्रिप वो ऑफिस में वाली उठा के मारता था तो लंबा टर्न होता था। तो इस तरह तो मुझे PWD में रखा। तो उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं थी, और मैं 3 मैच खेला था, उसमें PIA की टीम भी थी, और पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस था। 4 टीमें थी टोटल। प्रिंटिंग प्रेस की भी टीम थी और 2 टीमें और हाँ हैदराबाद की टीम थी। तो ये टीम मैंने 3 मैचों में हाफिज साहब 23 आउट कर दिए, 3 मैचों, और ये कराची जिमखाना पे मैच हो। तो 23 मैंने आउट किया। तो हमारे मोहल्ले में एक साहब रहने आए थे, उनका नाम था जावेद सादिक, और वो मोहल्ले में रहने आए थे। जब वहाँ खेल रहा होता तो वो भी आन के मैच देख रहे होते थे। लगे हम एक आदमी, वो इंग्लैंड से आए थे, उनके दोस्त थे माजिद खान के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे। मुश्ताक मोहम्मद और माजिद खान उनके दोस्त थे। तो हम कहते ऐसे सलाम दुआ हुई, बेटा तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। तो उस टाइम में मैंने 23 आउट किए थे। तो उन्होंने मेरे लिए एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान नीड ऑफ स्पिनर। तो उन्होंने मेरे लिए, अभी मेरे पास वो है आर्टिकल जो उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को जाइए। फिर मुझे कहने लगे कि आप जो है ना, मैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आई भी है, लाहौर में कैंप है, आप कराची शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको लेके चलूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं क्लब का एक मैच था, वो मुझे सुबह उन्होंने कहा कि आप पहुंच जाना, मैं ऑफिस से आऊँ। मैं नहीं गया, मेरे क्लब का मैच था, मैं वो खेलने चला। अब देखिए हाफिज साहब, मुझे अल्लाह ताला कुछ करना चाह रहा है मेरे साथ, और मैं मतलब इस तरह का माहौल बना, मैं नहीं गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा यार आपने मुझे, मेरी बेइज्जती हुई है, और तुम क्या किया ये, तुम गए नहीं वहां। मैंने सर कोई भी नहीं होगा वहां, ऐसे ही आके बॉलें फिकवा देंगे, मैं क्लब का मैच था इसलिए नहीं गया। नहीं तुम मेरे साथ चल। तो मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे ले गए वहां पे। तो कैन यू बिलीव कि मैं टेंट में अकेला बैठा हुआ था। मैं कोई 10 बजे इनकी प्रैक्टिस शुरू होती थी, मैं पहली दफा नेशनल स्टेडियम में गया था, कभी गया भी। प्रैक्टिस शुरू जो है ना लेके मैं बैठा टेंट के अंदर बैठा, बिलीव करने बैठा था। तो 1.5-2 घंटे में बैठा रहा, क्योंकि इतनी सुबह चला गया था। उन्होंने कहा मैं ऑफिस होके आऊंगा फिर वापस आता। तो मैं बैठा रहा। तो फिर देखा मैंने कि प्लेयर आने शुरू,
آپ یقین کریں میری بس میں نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ مطلب وہ لوگ جو میں جن کی تصویریں کاٹ کاٹ کے اپنے پاس، یہ میں نے ایک چھوٹی سی البم بنائی تھی، وہ بھی کاپی تھی جسے کہنا چاہیے کاپی، یہ میں پلیئروں کی اس زمانے میں سری لنکا کی بھی تھی، انیل محمد، یہ سب کی کٹنگ میں جو ہے نا کاٹ کے اپنے پیجوں پہ لگا کے رکھتا ہوں. تو میں دیکھ کے مطلب میں ہکا بکا تھا کہ یہ وہ لوگ جو مطلب میری سمجھ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو میں ان کو دیکھتا ہوں صرف، اور یہ آج میں برابر بیٹھے مجھے یقین ابھی پرائم منسٹر صاحب جن کے ساتھ میں بہت کرکٹ ابھی کھیلا ہوں، لیکن وہ میرے برابر میں آن کے شوز پہن رہے تھے. تو میں بس ایسے کنکیوں سے دیکھ رہا تھا کہ بڑے گورا چٹا آدمی جو بعد میں ظہیر عباس آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، مطلب میرے لیے ہے نا اب وہ شوز پہن رہے ہیں. خیر یہ لوگ شوز پہن کے اپنا نیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر وہ صاحب آئے، کوئی آدھا گھنٹہ نیٹ ہوا تھا، تو مشتاق محمد چونکہ ان کے دوست ہیں، میں نے بتایا وہ ان کے پاس گئے، کوئی بات ہوئی. آغا سعادت صاحب آپ کے لاہور سے تھے، جی آغا سعادت، تو نہیں آغا سعادت ہی نام تھا، آغا سعادت ہی تھا کیا. تو ایک تو سعادت علی ہمارے وہ جو فرسٹ کلاس پلیئر بھی اشرف علی کے، وہ بھی سعادت علی ہے. جی وہ ہمارے جی تو وہ کیمپ کمانڈر تھے جو مجھے بعد میں اندازہ ہوا. تو تھوڑی دیر آدھے گھنٹے بعد مجھے آواز دی آغا سعادت صاحب نے ادھر سے اشارے سے کہ توصیف کیڑا منڈا ہے توصیف، دو تین اور بھی ادھر ادھر سے کھڑے، کیڑا منڈا ہے توصیف، ایگزیکٹلی یہی الفاظ تھے. میں نے ایسے جیسے اسکول میں حاضری نہیں دیتا اس طرح میں نے ہاتھ اوپر کیا، کلیل یوں کر کے میری طرف بال دیکھی. حافظ صاحب آپ بلیو کریں کہ میں ویسے تو میں ایسے ہی کرکٹ کھیلا تھا، نہ میں نے کوئی ایسا بال کو کبھی میں نے دیکھا کچھ نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے وہ بال اب دی جائے نا حافظ صاحب، میں کہوں یہ کیا بال ہے، کیونکہ اس کے ٹانکے سارے نکلے ہوئے تھے، پھٹی سی تھی بال، تھوڑی سی ایسی تھی. میں لی بالنگ کرنی شروع کی. میری بال میں ہاتھ میں ٹرن تھا کافی، میں کرتا تھا، میرے ہاتھ میں بہت ٹرن تھا اور نارمل دوسروں سے ذرا سا تیز بھی تھا. تو اس وقت پروگرام یہ ہو رہا تھا، شاید بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ آسٹریلیا کے لیے جو ہے وہ پچز ڈفرنٹ بنیں گی، اور خیر وہ تو مجھے اینڈ میں پتا چلا کہ یہ کچھ ہونے لگا. میں اپنے لا کے بال کر رہا تھا، اوکے کافی ٹرن بھی ہو رہا تھا سر پر. تو کوئی میں نے میرے خیال کوئی ظہیر عباس کو، ظہیر بھائی کو کی میں نے، اور اس میں سارے پلیئر تھے، محسن خان بھی تھے، مدثر بھی، جاوید بھائی، ان کو بالنگ کی سب کو گریٹ پلیئرز. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ ٹرن ہو رہا تھا. تو آواز آئی مشتاق محمد صاحب، کیونکہ مشتاق صاحب مینیجر بن گئے تھے اس ٹائم، آپ کو یاد ہو مشتاق محمد صاحب، اور جاوید بھائی کو کپتانی دے دی گئی. اور انڈیا سے جب ہم لوگ ہار کے آئے اور ساتھ آصف اقبال نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، تو وہی پہلا تو میں مشتاق محمد نوازی بولا بیٹا ذرا بال دکھاؤ. انہوں نے بال دیکھے، آغا صاحب کی ہوا ہے، انہوں نے کوئی چنگیزی بال دو اس طرح کر کے بات. ظاہر ہے میں نہیں بولا تو جیسے میں نے بتایا. خیر اب شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں جو ہے نا وہ بال کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا تھا. خیر ایک نیچرل جو تھی، پھر میں نے اس بال سے کی تو پھر بھی وہ مجھے اس وقت تک کچھ نہیں تھا. میں اپنا نیٹ کیا اور گھر چلا گیا، اور کر کے بڑی خوشی، میں گھر جا کے بڑا بتایا میں نے آج ان لوگوں کے ساتھ پریکٹس کی سب. تو بھائی بڑے میں نے کل پھر جانا، اب وہ جیسے رات کو نیند نہیں آنا نا، بس پھر صبح ہو تو پھر جاؤں. نیکسٹ ڈے پھر میں گیا، پھر میں نے بالنگ کی. تو جب نیٹ ختم کیا تو مجھے جاوید بھائی آٹوگراف دے رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ بات سنو، آپ جو ہے نا ہوٹل شفٹ ہو جاؤ، آپ کو گھر سے گراؤنڈ دور پڑتا ہے، جو کہ حاجی صاحب حافظ صاحب
मैं समझता हूँ कि मेरे घर से करीब है नेशनल स्टेडियम। तो कहने लगे, मैंने कहा अच्छा अब मैंने कहा अच्छा यूं करके मैं गया। फिर मेरे पता नहीं क्या जहन में आया, मैंने बोला कपड़े लेके आने, वो ऑटोग्राफ दे के कपड़े लेके आने। बोले यार ये नॉर्मल कपड़े पहनते हो ना, ये है कुछ किट के डाल लेना और जहीर भाई का आपने रूम शेयर करना है। हाँ यूं करके मैं चल गया। मैं घर पहुंचा, मैंने कहा कि यार बताया, जब मैंने जावेद सादिक साहब शाम को ऑफिस से उनको बताया सब। अच्छा मलिक साहब के दोस्त सरफराज नवाज थे। अभी तक लोग यही समझते हैं कि शायद सरफराज नवाज का बड़ा हाथ है मुझे खिलाने में, तो मलिक साहब खिलाने, वो भी वहां थे जरूर, लेकिन वो जावेद सादिक साहब जो थे ना वो, और मेरे क्लब के ऑनर मलिक रियाज साहब, ये दायरे में उनके क्लब से खेलते। तो उन्होंने बताया कि सरफराज नवाज शाम को आए हुए थे वहां, जाके उधर मलिक रियाज साहब का पिक्चर हाउस थी, वहां पे हम शाम को बैठक होती थी। तो मैं गया और मैंने जाके बताया जी मुझे तो इत्तफाक है सरफराज नवाज साहब भी आए हुए। तो मैंने मलिक साहब को मैंने बताया कि जब तक मेरे वो मोहसिन जिनकी बात कर रहा हूँ जावेद सादिक साहब वो नहीं आए थे जब तक, तो मैंने बताया ऐसे। तो सरफराज नवाज को मलिक साहब कहने लगे यार इसको होटल जाने को बोला है। तो कहना किसने बोला है? सरफराज नवाज की बिल्कुल ये था, किसने बोला? ऐसे ऐसे मुझे बोला। यार बोले मुझे नहीं पता ऐसा, मैं थोड़ा इतने में वो जावेद सादिक साहब आ गए। वो मैंने उनको बताया, वो मैं लिटरली बताऊं उन्होंने मेरा ये माथा चूमा और कहने लगे कि मैं जो समझता था ना वो हो गया लगता है। उनके जहन में था पता नहीं कहाँ से कि भाई मैं कोई बहुत ही अच्छा बॉलर हूँ या क्या है, जो कही थी वाजा करके। कहने लगे क्यों? बिल्कुल कहने लगे किसने बोला है? तो चलो चलो वो मुझे लेके जो है वो कहने लगे मैं होटल लेके जाता हूँ। वो अपनी गाड़ी में लेके गए। अच्छा इस दौरान 3 डे मैच हो रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पिंडी क्लब ग्राउंड। जावेद मियांदाद और जावेद भाई और मुश्ताक मोहम्मद साहब वो चले गए उधर पिंडी की इतनी बात करके। और मैं होटल चला गया। तो होटल गया तो किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ना किसी को बताया। मुझे कहने लगे भाई इस तरह, तो वो हमारे जावेद साहब ऑनेस्टली बात सच बात ही है कि मैं तो होटल गया, मैं उधर उस होटल के करीब से कभी नहीं गुजरा था जिसमें मुझे ठहरने को लिया गया। तो बहरहाल थी एक अजीब सा था, लेकिन मैं सुन था हाफिज साहब, बिल्कुल मेरा माइंड बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। वो उन्होंने कहा जी ऐसे इस तरह है और कोई ऐसी बात नहीं, आज अनाउंसमेंट हो जाएगी। 3 लोगों को बुलाया है, अजहर खान और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए अपना राना साहब अपने, हम 3 को उन्होंने नाम इंक्लूड किए थे। तो वो अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा। खैर कह के उन्होंने मुझे होटल के कमरे तक तो पहुंचा दिया। अब बैठ के वो मुझे कहते हैं कि यार सच बताओ तुम्हें क्या सुना था तुमने, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। जी मुझे तो ऐसे ही कहा था। खैर बाला कहने लगे कि आप रहो, आए मेरे पास। एक तो जहीर भाई का फोन, जहीर भाई को जब शायद रिसेप्शन से बताया होगा या ऑपरेटर ने कि कोई आपके रूम में ऐसा, तो मैंने उठाया। कहने लगे कौन? मैंने कहा वो लड़का हूँ मैं जो प्रैक्टिस पे आ रहा हूँ। वो कहना बोले ये तो मेरा कमरा है। जहीर भाई बोले, मैंने कहा सर मुझे मुश्ताक भाई ने, उन्होंने उस जमाने में प्लेयरों के कमरे होते थे वो घरों पे ठहरते थे। हाँ जी। तो वो अच्छा आप ठीक है, तो मेरे लिए तो ऑनर की बात थी, मैं जहीर अब्बास का साथ के लिए कहा गया। तो वो कहने मैं नहीं आऊंगा आप रहो। वहां पिंडी में उन्होंने कहा कि भाई हमने एक ऐसे ऐसे लड़का देखा है और जो है हम उसको चेक कर वहां से। अच्छा एक फोन जो मैं आपको अब जिक्र करके एक और आया, मुझे कुछ नहीं पता, जानता हूं लेकिन कहूंगा नहीं कि कौन था।
اس نے مجھے کہا کہ آپ، میں نے کہا جی. بولے آپ کو شرم آنی چاہیے اور ابھی اسی وقت ہوٹل چھوڑ کے چلے جائیں. تو میں نے کہا کہ کیوں، رات کے 2-2:30 بج رہے تھے اس وقت. جی ایک تو میں ویسے ہی اس بستر پہ ہی مجھے چین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس بستر پہ ہوٹل میں تھا، اتنے ایسے بستر پہ کبھی لیٹا بھی نہیں آدمی، اور اس پہ ویسے ہی بے چین ہوا. اور ادھر سے اٹھایا جی کو بات کی، کہنے لگے نہیں آپ کو جانا چاہیے، کسی کا آپ نے حق مار دیا، آپ ایسے ہیں، آپ کسی کے وہ ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. تو میں نے ڈر کے میں نے فون رکھ دیا. اگر شرم ہے تو چھوڑ جائیں ہوٹل اور اس طرح کی باتیں. نیکسٹ ڈے ہمارا ایک پریکٹس میچ تھا حافظ صاحب جو رکھا گیا تھا، اور اس پریکٹس میچ میں جو ہے وہ اس کا ایک دن بعد پھر ٹیسٹ میچ تھا. اس میں مجھے پہلے ماجد خان 11 تھی آئی تھنک، اور ایک دوسری 11 بنائی تھی. اس 2 ٹیموں میں میچ آپس میں کرایا. اس میں میں کھیلا. میں بولنگ کی، بولنگ ٹھیک ہوئی لیکن آؤٹ میں نے کوئی نہیں کیا. جب میں فیلڈنگ میں واپس آیا تو پھر مجھے فیلڈنگ میں بھیجا دوبارہ سے ادھر سے. اچھا اس وقت تک مجھے یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ کوئی میری پہلے سے کوئی کھیلنے لگا ٹیسٹ میچ یا کیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ایک 3 ڈے وغیرہ مل جائے شاید، میرے ذہن میں بس اس سے زیادہ. تو وہ میں نے وہاں بولنگ کی اور پھر خیر میچ پورا ہو گیا. اس میں نے آپ سے شروع میں بات کی نا، میں نے فیلڈنگ کا میرا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے یہ نیچرل تھا کسی کے، اور یہ شعبہ بھی حافظ صاحب نیچرل ہے کہ اس میں آپ خود سے جتنی کریں گے اتنا ہی ہے. تو یہ میرا نیچرل تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کلب کرکٹ میں شوقین تھا کہ مجھے فیلڈنگ کرنے جانا ہے. کھیلنے کا اتنا شوق نہیں، بولنگ کا نہیں، کھیلنے جانا، فیلڈنگ کرنے جانا. تو وہ خیر میں نے اس میں 2 رن آؤٹ کیے. ایک وسیم راجہ مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے وہ، اور ایک جاوید میاں صاحب. اور میں نے ویسے رن آؤٹ کیے جو مطلب بہت ہی سمجھتے ہیں فلیٹ. آج تک لوگ کہتے ہیں مجھے کہ فلیٹ تھرو میری آتی تھی، اور اس میں 2 رن آؤٹ. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت ایڈوانٹیج جو ملا، میری فیلڈنگ سے بہت ایڈوانٹیج ملا. 12 بولنگ تو انہوں نے جو دیکھی تھی خیر وہ ختم ہو گیا. لیکن جب میں ہوٹل میں تھا تو ظہیر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میاں اس طرح ہی بولتے ہیں، میاں ایک کسی نے کھیلنا ہے، آپ کو کھلائیں گے تو آپ کھیلیں گے؟ خدا میرے الفاظ کھیلیں گے. یعنی حافظ صاحب میرے ابھی اس وقت بھی آپ اگر میں میرے رونگٹے اس لیے کھڑے ہو رہا کہ میرے کو بالکل میرا ذہن معاف ہو چکا تھا. اللہ کی طرف سے تھا کچھ ایسا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب مجھے اناؤنس کیا گیا ایک دن بعد کا، کہنا ایک آف اسپنر تو کھیلنا ہے، بس یوں کر کے ظہیر بھائی نے مجھ سے بات کی تھی مجھے اچھی طرح. تو اس زمانے میں ای سی بی کی اب میں تو ایسے آیا تھا نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھے میرے خیال ایک سویٹر جو مجھے ملا تھا وہ اتنا تھا کہ میرے گھٹنوں تک آ رہا تھا. میں ایک دم کھیلا آن کے اس وقت انہوں نے اس وقت جی راتوں رات مجھے ریاض ملک صاحب جو میرے آنر تھے، انہوں نے راتوں رات مجھے 2 کٹیں سلوا کے دی. حافظ صاحب میرے پاس مجھے اسپائکس نہیں کبھی پہنے، میں لائف میں نہیں پہنے. میں نے ٹیسٹ میچ میں پہلی دفعہ اسپائکس پہنے، وہی کیلوں والے. جی اور وہ بھی میرے پاس نہیں تھے. کٹیں تو بنوا دی لیکن مجھے کانفیڈنس حافظ صاحب بہت تھا. یقین جانے میرے کو بہت بہت کانفیڈنس مطلب اتنا بھی یاد اللہ کی طرف سے کہ بولا تھا کہ میں اسپائکس پہنوں گا تو اسپائکس ہیں. میں طاہر حسن صاحب کی جو بات کر رہا ہوں، ان کا بھانجا تھا، انہوں نے لا کے مجھے اسپائکس دی اور مجھے 1 نمبر چھوٹے اسپائکس، لیکن میں نے پہن لی. صبح جب گراؤنڈ میں پہنچا ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ڈریسنگ روم ہوتا تھا. تو
پہلے تو آئے میرے پاس یو کے کلب کا میچ تھا. مجھے تو بالکل نہیں تھا کہ مجھے ٹیسٹ کی بات تو ذہن میں بھی نہیں تھی. تو وہ آن کے بتانے لگا دوپہر میں کہ یار ٹیم اناؤنس ہو. تو میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگا تیرا نام ہے. میں نے کہا یار کیا بات کر. کہنے لگا نہیں, لیاقت نے مجھے بولا کہ نہیں تیرا نام ہے, 12 اناؤنس ہوئے, محسن خان کا 12واں نام دیا, 11واں تمہارا نام ہے, ایسا کچھ تھا. میں نے کہا نہیں. تو وہ میرے ملک ریاض صاحب دیکھ رہے تھے, کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا وہ کہہ رہا ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے. تو کہنے لگا, میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے ہیں. تو اس وقت ٹیلی فون وغیرہ کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جاؤ تم وہ ڈرائیور کو اپنے ساتھ بھیجے, بولے گھر جاؤ, گھر جا کے دیکھو پھر بعد میں بات کرو. اب حافظ صاحب میرا گھر 3 سائڈ سے, کارنر کا گھر ہے, 3 سائڈ سے لگتا ہے. میں جیسا بتانے والا تو وہ لیاقت تھا جس نے بتایا مجھے فرسٹ ٹائم آنے. جب میں گھر کے پاس پہنچا ہوں, کارنر پہ گھر تھا, میں جب ٹرن ہوا ہوں تو ایک جب میں غفیر اتنا کہ میں بھول گیا سب کہ ہوا کیا ہے. میں یہ سوچ رہا کہ یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں اتنے سارے, اتنے لوگ. میرے ذہن میں بھی کوئی بہت بالکل میری سمجھ ہی نہیں آئی. میں اترا, اب اباؤٹ 30 to 40 منٹس مجھے گھر کے اندر جانے میں لگ گئے. سب آدمی, پورا محلہ تھا. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو لوگوں کو نہیں پتا, مجھے توصیف کے نام سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میرا اسکولنگ میں نام اظہر, توصیف اسکولنگ میں تھا اظہر, میرا گھر میں اظہر کہتے تھے. ہم سب بھائی کے 2 نام تھے, اظہر میرا نام. تو وہ سب سے پہلے تو حیرت یہ تھی کہ یار تصویر تو اس کی آ رہی ہے لیکن نام بھی اور لکھا ہوا وہ آ رہا ہے, نام کچھ اور ہے. تو خیر وہ اس دن لوگوں کو بھی پتہ چل, لیکن ظاہر ایک ایسی بستی میں جہاں انہوں نے پڑھا, مجھے ہاتھوں ہاتھ مطلب مجھے جانے میں بہت ٹائم لگا. اب گھر کے حال جو تھا نا وہ ابھی سب دیکھنے کا تھا. میری بھابھی تھی, فادر تھے. اندر گیا میں نے, سب روتے. ہمارے یہاں تو رونا جلدی ہوتا ہے تو رو رہے تھے کہ بھابھی میری رو رہی تھی, فادر میرے بڑے خوش تھے, یہ تھے. تو خیر وہ جتنا ٹائم میں نے اندر گزارا جو بھی تھا, تو مجھے ابھی بھی ایک چیز پہ بڑا ظاہر ہے, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فادر کی میری بڑی مطلب کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے. تو ان کا جو ایک سوال تھا نا, وہ اس نے مجھے ہلا کے رکھا. کیونکہ میرے ہوٹل جانا تھا, تو جب میں نکلا گھر سے جانے کے لیے تو میرے فادر نے مجھ سے پوچھا بیٹا گھر تو آؤ گے نا. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا تھا کہ شاید جو ہے نا, جب ایسی جگہ پہ کوئی چلا جاتا ہے پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی. اور تو خیر وہ میں نے کہا نہیں آؤں گا انشاءاللہ. حافظ صاحب جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا فادر کا, تو میرا ظاہر ہے کیونکہ والدہ کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, اور لیکن ایک کمی تو تھی. والدہ کی کمی تو ہر کسی کو ہوتی ہے. میں نے نہیں دیکھا تھا اس لیے فیل شاید نہیں ہو رہا ہوں مجھے, لیکن ہوتی تو ہے نا ہر آدمی کو, اور اس وقت نہیں تو ابھی فیلنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہاں بالکل کچھ جگہوں پہ خیال بھی آیا کئی بار, لیکن میرے فادر جس طرح مجھے انہوں نے کیا نا, بس میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب کچھ میرے ساتھ بھائی بہن یا جو بھی تھے میرے ساتھ, کہ میرے فادر ہی سے. اور انہوں نے کیا, ہاں جو لوگ اپریشیٹ کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ مجھے جو ہے کھیلنے میں میری ہیلپ کی. ظاہر جاوید صادق صاحب تو اس جگہ پہ مجھے لے کے گئے. ریاض ملک صاحب میرے جو تھے انہوں نے مطلب اس وقت آدمی کو کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی, مطلب کپڑے,
چیزیں یہ بھی سب کاؤنٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی آپ کو کرے. تو وہ انہوں نے بہت ہمارے مجھے ہی کیا اور میرے لڑکوں کو کلب کرکٹ کے میں لڑکوں کو بہت سپورٹ کیا انہوں نے. ظاہر ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. ظاہر جاوید میاں اور انہوں نے جو میرے پہ اعتماد کیا اتنا, اور جس کا میں نے اس طرح بھی بتاؤں کہ میرے فادر کے پاس ایک رپورٹر آئے اور جب یہ بات ہو چکی تھی کہ ان کے فادر نے مشتاق محمد پیسے کھلائے, اس زمانے میں یہی تھی میں کہنے میں, تو میرے فادر نے انٹرویو نہیں دیا, کہنے لگے میں نہیں دوں گا مجھے تمہیں کہیں سے لگتا ہے میں کروڑ پتی ہوں, میں انگلینڈ میں رہتا تھا تو میں نہیں دوں گا. اس نے کہا بابا جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ہم سچائی آپ کی بتائیں گے. سر وہ تو یہ لوگ جو تھے نا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا. اب جس وقت نے آن کے بات کی جس میں آصف اقبال جو مجھے کانگریٹ کرنے آئے تھے اندر, انہوں نے کہا شاباش بیٹا گڈ لک, ان سے بھی ظاہر ہے میں کبھی ملا ہی, ٹیم کے پلیئر تو جو تھے ہی تھے. اس کے علاوہ مشتاق محمد نے جس طرح مجھ سے بات کی وہ الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ بیٹا کیونکہ سارا جو ہے میڈیا کا بھی اس وقت اور جو لوگ میں نے کہا فون بھی آئے تھے میرے پاس, ساروں کا یہ تھا کہ یہ کدھر سے آ گیا, اور ہونا بھی چاہیے حافظ صاحب. لیکن مشتاق محمد نے جو مجھے اندر فیلڈ میں جانے سے پہلے بات کی, کوئی 5 منٹ کی بات تھی, انہوں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤں, تمہیں کوئی نہیں جانتا اور ہم نے جو تم میں چیز دیکھی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں کرکٹ کی لینگویج, اور تم تو کھیل کے چلے جاؤ لیکن جو ہم اگر تم گھبرائے اور کیونکہ گھبرا گئے تو پھر تو کام خراب ہی ہو جائے گا, اگر تم گھبرائے تو پھر سمجھ لو کہ تم تو چلے ہی جاؤ گے. ظاہر ہے ہم پہ جو باتیں ہوں گی جو صحیح ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے کرکٹ کے اس میں تمہیں سمجھا ہے کہ بہت اچھا جاوید بھائی, اور تو گھبرانا نہیں. سر میں اندر گیا, اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 15ویں بال تھی میرا. اچھا مزے کی بات حافظ صاحب یہ تھا کہ میں آسٹریلین پلیئروں کے 2-4 کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں جانتا, سچی بات بتاؤں. اور جو میرا پہلا وکٹم تھا میری 15th بال تھی, آج تک مجھے یاد آ رہا ہے, کرام یلپ ان کا ایک لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہو رہا ہے. یہ تو بعد میں پتا چلا مجھے کہ وہ ڈبل سینچری آسٹریلیا سے کر کے آ رہا. تو جب مجھ سے کمنٹیٹر نے پوچھا, جب میں ختم کے آیا اس نے نام پوچھے مجھ سے, تو میں گریگ چیپل, راڈنی مارش, ڈینس لیلی, ایک آدھ اور ان کے نام بس مجھے آتے تھے اور کسی کے نہیں. مجھ سے اس نے کوشچن پوچھا. اب 15ویں بال تھی میری, شکر رانا مرحوم بڑے مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ امپائرنگ کر رہے تھے, تو میں نے بال کی. جب گرام یلپ کھیلا لیفٹ ہینڈ تھا, لیفٹ ہینڈ بیٹسمین کھیلا ہے نا, تو ہوا تیز چلی تھی, لگا کہ فیل ہوا کہ گیند پہ بٹ بینڈ ہوا اور شکر رانا نے آؤٹ دیا. یعنی کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سر پہ پتہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں, مجھے آن کے سب تھپکیاں مار رہے تھے. جب مجھے آواز آئی, جاوید بھائی کی آواز آئی کہ ہٹ جاؤ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے, اس طرح کی. اتنے بڑے کراؤڈ میں جا کے کھیل رہا ہوں میں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا تھا کہ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا بالکل, اور اللہ میاں نے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی تھی, یا مجھے فیل ہی نہیں ہونے دے رہا تھا گھبراہٹ یا کچھ نہیں. مجھے گھبراہٹ نہیں تھی, سچ بتاؤں میں, ابھی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت میرے کو بالکل گھبراہٹ نہیں تھی. تو یہ اس وقت پھر انہوں نے کہا, خیر وہ ٹیسٹ میچ میں نے آؤٹ کیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیونکہ ہوا چل رہی تھی, شکر رانا صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آؤٹ تھا, یوں کر کے جس طرح ان کی عادت تھی بات کرنے, آؤٹ تھا. میں نے سر مجھے لگ رہا, تو کہنے لگے سچ بتاؤں آواز تو آئی تھی لیکن بس تھوڑا ہوا چل رہی تھی, جیسے تمہیں لگا ایسا مجھے لگا, لیکن میں نے آؤٹ کیسے دیا. میں نے کہا سر, بولے ماجد خان نے سلپ میں سے اپیل کی, سلپ میں اپیل, تو وہ غلط اپیل نہیں کر سکتا. تو
میں بھی اتفاق کے کہنے لگا دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی. اب مجھے لگا تو میں بھی لگا ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا مائنڈ میں کچھ تھا نا, لیکن ماجد خان نے جب اپیل کی تو میں سمجھا کہ لگ گیا. تو میں نے یہ بھی ایسے بھی کریکٹر والے لوگ تھے. یس یہی تھا. تو وہ ایک ایسی چیز تھی. بہرحال میں نے 4 وکٹس اس وقت لیے تھے